अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईद करीब आ रही है, उम्मीद है कि आप लोग भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और हुकूमती लेवल पर नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कि ईद की छुट्टियां कब से कब तक होंगी। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हमारे ऑपरेशन है, फ़ौजी ऑपरेशन, उसके हवाले से भी कुछ छुट्टियों का ऐलान हो गया है कि ईद के दिनों में बमबारी नहीं होगी। और वो किस हवाले से है? वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम एक पॉज दे रहे हैं, एक वक्फ़ा दे रहे हैं। और ये वक्फ़ा जो है ये आप समझें कि जैसे आज से नाफजुल अमल है और ये कुछ 24 से लेकर 26 तक जारी रहेगा। अफ़गानिस्तान में बमबारी नहीं होगी। जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है, और जो अतात आर्ट साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ हम ब्रादर ममालिक के कहने पे, जिनमें टर्की शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, उन्होंने कहा जी कि ईदी छुट्टियां दो, इस दौरान जो है तालिबान ठीक हो जाएंगे। अब होते हैं या नहीं वक्त बताएगा, लेकिन एक दो ऐसे सिग्नल्स हैं जिससे लग रहा है कि कोई तालिबान को उन पर जो बमबारी है उसके असरात आए हैं। आज मैं एक स्टेटमेंट जो उनके सराजुद्दीन हक्कानी उनकी देख रहा था। उस वो कोई प्रोवोक्टिव नहीं थी, वो ये थी कि वो अपील कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी उलमा से, पाकिस्तानी मीडिया से कि वो अपनी हुकूमत को समझाएं। हम नहीं चाहते कि हम एक मुस्लिम मुल्क के साथ लड़ें, अपने एक बरदर हमसाया मुल्क के साथ लड़ें। ये एक ज़रा अपीज़मेंट वाली या एक यानी कि कूल डाउन करने वाली एक उनकी स्टेटमेंट थी। यानी कि उसमें वो कोई इश्तियाल वाली बात नहीं थी कि जिसमें अपने लोगों को कह रहे हो कि हम बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। अच्छा, इसी तरह कोई एक जो उनके तर्जुमान है, अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान, उनकी तरफ से कुछ जर्नलिस्ट को ट्वीट कर रहे थे कि कोई इस तरह की स्टेटमेंट थी कि जिसमें कि हम ये यकीन दहानी कराने को तैयार हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये वाली जो बातें हैं, इससे तासुर ये मिलता है। और ये जो पॉज है, ये जो ईद की छुट्टियां आ गई हैं, जो दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से जो पॉज आ रहा है, इससे ये तासुर मिलता है कि अब अफ़गान हुकूमत को लग रहा है, या ये है कि हमने वी हैव हिट द रॉ नर्व। हमें उनको पता है, यानी कि या हमें पता है कि इनका ये किधर से इनको छेड़ेंगे तो इधर से ये ठीक होंगे। तो उससे लगता है कि इसके कुछ असरात आ रहे हैं। बाकी जो कल के रिहैब के हवाले से कुछ बातें चल रही थी, तालिबान तो 400 से शुरू हुए जी कि 400 बंदा मर गया, फिर कुछ 100 पे आ गए ये मीडिया। और अभी तक जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में इतनी डेड बॉडीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही जितनी ये सारी मीडिया में नज़र आ रही हैं। तो उस हवाले से ये है कि मीडिया के लोगों से भी एक ये रिक्वेस्ट है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया, इसमें न्यूयॉर्क टाइम भी है, इसमें रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है, जिनका मैं अक्सर तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने जो कोई काफ़ी जो बड़ी बड़ी 400 के करीब जो हैं वो लोग मारे गए हैं, वो अभी तक कोई बंदा साबित नहीं कर पाया। ये इसी तरह जैसे इधर पिछले साल की बात है ना, या उससे पिछले साल, अब तो साल भी भूल जाते हैं। ये जब पीटीआई वाले में रह लो, उससे पिछले साल की बात है कि जब वो आए थे इधर नवंबर में, और इधर कुछ किलिंग्स भी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कोई कह रहा था 1000 है, कोई कह रहा था 200 है, बाद में वो कोई 10-12 के करीब निकली। तो अभी भी इधर भी जो है 400 से जो शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये सिंगल डिजिट में है ओवरऑल जो अभी तक हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स हो रही हैं। तो उस लिहाज से जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया होता है उधर से रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ज़्यादातर दावे ही होते हैं। और जब आप किसी के दावे सुनते हैं ना, कोशिश किया करें दोनों साइड के दावे सुने, उससे आपको एक बात का पता चलता है। हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी की, अपनी अपनी मतलब की बात कर रहा होता है। जब आप दोनों की बात सुनते हैं तो वो बात किसी हद तक मुकम्मल होती है, या कि एक तकमील के करीबी मरहलों में होती है। आपको पता चल रहा होता है कि जो एक साइड की, एक फ्री की मर्ज़ी की बातें नहीं है, वो दूसरा कर रहा है। तो लिहाजा जब आप उनसे सुनते हैं तो आप फिर पहले वाले से भी पूछ लेते हैं जी कि वो तो ये बात कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो इससे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर, आपको एक आगाही होती है, चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो नाजरीन, अब जो पाकिस्तान के हवाले से एक और डेवलपमेंट, ये दहशतगर्दी के हवाले से, आज बलूचिस्तान में चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उधर उन्होंने एक लड़की पेश की है। वो लड़की सुइसाइड बम्बर थी, और इसको इन्होंने कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए, यानी कि किसी ने उनको कोई इस बारे में इतला दी, और उस बुनियाद पे वो लड़की गिरफ़्तार हो गई।
اور اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک کوئی سوئسائڈ بمبر تھی اور کسی مشن پر روانہ تھی، کہیں خوزدار جا رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ لڑکی کی دوسری دفعہ شادی ہوئی تھی اور اپنے سے کافی بڑے عمر کے شخص سے شادی ہوئی تھی، کوئی آپ تو وہ میرے حال کوئی 30 سال سے 25 سال سے شاید چھوٹی ہو، اور جو اس کا میاں تھا وہ کوئی 50 سال کا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کو اس دوران کسی کزن نے اس کام کے لیے تیار کیا کہ آپ جو ہے کوئی ایک بلوچ کاز کے لیے آپ کو ٹائم نکالو، اپنی جان جو ہے اس کو ہتھیلی پہ رکھو اور اپنی دھرتی کے لیے آپ تیار ہو جو۔ تو پھر یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح سے شخص اس طرح سے آلریڈی جس کو ویلیو بھی نہ مل رہی ہو، تو اس کو شاید ایک پرپز مل گیا، تو وہ اس کام کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ خیر یہ ہے کہ فارچونیٹلی یعنی کہ وہ پکڑی گئی اور بعد میں لا انفورسمنٹ کی کسٹڈی میں ہے، اور ادھر آ کے اس نے ساری کوئی تفتیش وغیرہ میں وہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ وہ کس انداز میں یا کس طرح سے وہ ٹریپ ہوئی۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انفارچونیٹلی جو کہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، جن کو اٹریکٹ کرنا یا لیور کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ان کو بلکہ ایک احساس بھی دلوایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اور آپ کو ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں کوئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، تو اس طرح لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خیر امید ہے کہ بہتری بلوچستان میں بھی آئے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہر ٹائم حالت ماتم میں رہنا ہے یا ہم نے ہر ٹائم روتے رہنا ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہمارے مقدر میں بھی خوشی ہیں، پاکستان ترقی کرے گا۔ افغانستان کے حوالے سے جو ہو رہا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی پاکستان کی بہتری میں ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور ہمیں فوج کو انکریج کرنا چاہیے۔ بھائی ہم تو بہت سارے لوگ میرے سمیت یہ باتیں کرتے تھے جی کہ انہوں نے کیا دورے معیار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ادھر جو ہے انہوں نے ملیشیا پالا ہوا ہے، اور یہ طالبان جو ہیں وہ بھی ان کے پیدا کرتے ہیں۔ وہ اگر اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ان کے بچے ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو تو یہ آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے تھے نا؟ تو وہ بچے اگر ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ہی وہ ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اور افغانستان میں جب صورتحال بہتر ہوگی، اس کے پاکستان پر بہت زیادہ اثرات آئیں گے، صرف کے پی میں نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی، کیونکہ جو بی ایل اے کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی ایرانیوں نے بگا دیا تھا، اور یہ اب جا کر ادھر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران میں آج ایک اور ان کے منسٹر ہیں، ان کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ ابھی تک ایران نے کنفرم نہیں کیا، لیکن اگر ہم پرانا ریکارڈ بھی دیکھیں تو جب وہ ان کی طرف سے دعویٰ آتا ہے تو وہ بات کچھ دیر بعد درست ثابت ہو جاتی ہے۔ جو علی خامنائی ہیں ان کے حوالے سے بھی پہلے اسرائیل کی طرف سے دعویٰ آیا، اس کو ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کر دیا، بعد میں وہ بات کو کنفرم کیا۔ پھر جو علی ہیں لاری جانی، ان کے حوالے سے بھی پہلے اسرائیل سے دعویٰ آیا، کافی گھنٹوں بعد جو ہے ادھر سے کنفرمیشن ہوئی۔ آج جو ہے انہوں نے ان کے انٹیلیجنس منسٹر کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا، ٹارگٹ ہی نہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جو اوورال میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، بلکہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں، کہ ایک جو موساد کی پینیٹریشن ہے، جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، اس کی جو پینیٹریشن ہے، اس کے حوالے سے میں پڑھ کے بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ وہ ایرانی سسٹم میں کس طرح سے پینیٹریٹ کر چکے ہیں۔ بیسیکلی ہم آج کل جو ہمارے جذبات ہیں، ہم یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ بھی بڑا سپریسو رجیم تھا، اور اتنی دیر سے لوگ تنگ آ گئے ہوئے ہیں ادھر سے بھی۔ تو پچھلے دنوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مظاہرے ہوئے اور اس دوران کتنے بندے مارے گئے، تو ابھی ادھر کافی لوگ جو ہیں ان کے نا وہ بھی بڑے ایک جو ان کے مخالف ہیں حکومت کے، وہ بھی ایکسٹریم لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں ان کے وہ بیرون ملک بھی ہیں، جب علی خامنائی کی شہادت ہوئی ہے ادھر بھنگڑے ڈال رہے تھے، تو اس لحاظ سے کئی جو ہیں وہ مخبری کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ وہ موساد جو ہے، موساد کا ایک فیوریٹ ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں۔ پھر موساد کی اوورال ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بڑا ان کو ایک کٹنگ ایج ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہ اس طریقے سے بھی ان کی سرویلنس بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور یعنی کہ میں تو آج میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ انہوں نے جو ان کی لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اور ابھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ریسنٹلی تقریباً کوئی 1,000 کے قریب جو ان کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے نمبروں پہ کالیں کر کے فارسی میں بات کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ بھائی میں موساد سے بول رہا ہوں، اور آپ لوگ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں، نہیں تو ہمارے پاس آپ کی ساری انفارمیشن ہے، ہم آپ کو چھوڑیں گی نہیں۔ اچھا، اور یہ بڑا ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے،
اس سے لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے. جب آپ کے لیڈر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں تو جو لا انفورسمنٹ والے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. خوف ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہے جو بندہ کہتا ہے جی کہ اس کی چمڑی میں خوف نہیں تھا. یہ بکواس ہوتی ہے. خوف کو مینج کرنا بہادری ہوتی ہے. لیکن ایسے ماحول میں جب ہر طرف بمباری ہو رہی ہو, جب آپ کو اپنی قیادت کے بارے میں پورا پتہ نہ ہو کہ وہ بچ پائیں گے یا نہیں پائیں گے, تو اس دوران اگر ان کو کوئی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں یعنی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس سے اوور آل صورتحال دن بدن ان کے جو مرائل ہے وہ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے. لیکن صورتحال جو ہے وہ دن بدن بڑی خراب ہو رہی ہے. اسرائیل نے بھی ان کی کوئی جو گیس کے ریزروز ہیں ادھر ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اب ایران والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے. اب جواب سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اوور آل صورتحال بڑی ہی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم جلدی اس سے نکل پائیں. اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. صرف ایران نہیں متاثر ہو رہا, ایران سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ایران کے متاثرین میں جو سب سے بڑا متاثر ہے وہ یو اے ای ہے. باقی کنٹریز جو ہیں وہ بھی, عرب ممالک جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور جو باقی دنیا ہے وہ جو آئل پرائسز ہیں, جو گیس پرائسز ہیں اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ٹرمپ کو بھی ہدایت دے. یہ بھی اس ملک پہ پوری دنیا پہ ایک آزمائش بن کے آیا ہوا ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.